کنویں کی مخلوق تانیہ کو کنویں کے باہر چھوڑ کر واپس جا چکی تھی۔ تانیہ وہاں کے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ تانیہ اپنی کرسی پر اسی پتھر پر بیٹھی ہوئی تھی جہاں پر راکال نے کھڑے ہو کر تانیہ کو چائے وفات میں پھینکنے کا حکم دیا تھا۔ تانیہ نے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھا تو اچانک اس کو راکال کا سانپ جیسا بل کھاتا ہوا عصا زمین پر گرا نظر آیا۔ وہ حیران ہو کر فوراً سے اٹھی۔ جیسے اس نے عصا اٹھایا وہ حیرت زدہ تھی کہ راکال اپنا عصا یہاں پر کیسے پھینک سکتا ہے۔ تبھی اس کو جگہ جگہ پر مرے ہوئے الو نظر آئے۔ وہاں پر کافی زیادہ تعداد میں مردہ الو پڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بہت سے گھوڑے جو کہ اس طرح سے مرے ہوئے تھے جیسے ان کو کسی جنگلی جانور نے چیر پھاڑ دیا ہو۔ آخر یہاں پر کیا ہوا تھا؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں پر بہت بڑی گھمسان جنگ ہوئی ہوگی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آخر میں کہاں جاؤں؟ میرے بھائی کہاں ہوں گے؟ کاش کالے چراغ کا کچھ پتہ چل سکتا اور وہ یہاں پر آ سکتے۔ تانیہ چپ چاپ سہمی ہوئی دوبارہ اس کرسی پر بیٹھ گئی۔ دوسری جانب خواب محل میں محسن نے خواب دیکھا کہ تانیہ ایک کرسی پر بیٹھی ہے اور اس کے ارد گرد پہاڑی حصہ ہے اور اس کے آگے ایک کنواں ہے۔ ڈر کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہوئی اس کی آنکھ کھلی وہ فوراً سے یہی سوچنے لگا، آخر میں نے یہ خواب کیا دیکھا ہے؟ تانیہ تو زندہ ہے لیکن وہ کس جگہ پر موجود ہے؟ کاش کہیں سے کالا چراغ آ جائے اور میں اس کو یہ بتا سکوں۔ ابھی محسن راؤ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور کالا چراغ اندر آ گیا۔ جیسے اس نے دیکھا محسن راؤ بہت زیادہ عجیب و غریب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی کالے چراغ نے پوچھا، کیا ہوا محسن، سب ٹھیک ہے نا؟ محسن راؤ نے یہ کہا، میں ابھی آپ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، شکر ہے کہ آپ آ گئے۔ میں نے ابھی خواب دیکھا ہے۔ کیا یہاں پر کوئی ایسی جگہ ہے جس کے ارد گرد کافی زیادہ پہاڑ ہوں، پتھر ہوں، پتھریلی زمین ہو اور وہاں پر ایک بہت بڑا کالے رنگ کا کنواں ہو؟ میں نے ابھی اس منظر کو دیکھا ہے۔ آخر پوری بات بتاؤ، تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ تبھی محسن نے کہنا شروع کیا، میں نے خواب میں دیکھا کوئی پتھریلی زمین ہے، اس کی سائڈوں پر بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بڑے بڑے پتھر ہیں، وہاں پر ایک بہت بڑا سیاہ پتھر ہے جس کے اوپر تانیہ ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے آگے ایک بہت بڑا کنواں ہے۔ آخر اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہاں پر کوئی ایسی جگہ ہے؟ تبھی کالے چراغ نے یہ کہا، یہ تو چائے وفات ہے، وہ کنواں جہاں پر راکال نے تانیہ کو پھینکوایا تھا۔ اگر یہ خواب تم نے دیکھا ہے تو مان لو یہ خواب سچ ہے۔ جنات کی دنیا میں جو بھی خواب دیکھا جائے وہ سچا ہوتا ہے، تمہیں تانیہ کو دکھا دیا گیا ہے۔ تبھی محسن راؤ نے یہ کہا، پھر تو ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، چلیے ہم ابھی تانیہ کے پاس چلتے ہیں۔ کیا میں سارا سامان سمیٹ لوں؟ کالے چراغ نے یہ کہا، نہیں، سامان سمیٹنے کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے ہمیں واپس آنا پڑے، چلو ہم چلتے ہیں، میرا ہاتھ تھام لو۔ تبھی محسن نے کالے چراغ کا ہاتھ تھام لیا۔ اسی دروازے سے وہ باہر نکلے۔ کالے چراغ نے محسن راؤ سے یہ کہا، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ محسن راؤ نے اپنی آنکھیں بند کی تو اس کو یوں لگا جیسے اسے کوئی جھٹکا لگا ہے۔ جیسے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو پتھریلی زمین پر پایا۔ ابھی وہ دونوں پتھروں کے پیچھے ہی تھے۔ ایک دم سے ان لوگوں نے دیکھا کہ سامنے تانیہ ایک پتھر کے اوپر ایک کرسی پر یوں برجمان تھی جیسے کوئی شہزادی بیٹھی ہو۔ اس نے زرق برق کا بہت خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں راکال کا عصا تھا۔ محسن راؤ نے کالے چراغ سے یہ کہا، آخر تانیہ نے یہ عصا کی کیا چیز پکڑی ہوئی ہے؟ تبھی کالے چراغ نے یہ کہا، تمہیں یاد نہیں، یہ راکال کا عصا ہے، بکا کا بھائی راکال، وہی خبیث شیطان جس نے تانیہ کو دھوکہ دے کر چائے وفات میں گرایا تھا۔ چلو اب ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، ہم جلدی سے تانیہ کے پاس چلتے ہیں۔ تانیہ گھبرائی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور دعا مانگ رہی تھی کہ کہیں سے کوئی آ جائے جو اس کو صحیح راستہ دکھا سکے۔ ابھی وہ دادا عظیم کو ہی یاد کر رہی تھی، تبھی اس کو قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ تبھی اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو اپنی نظروں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سامنے سے کالا چراغ چلتا ہوا آ رہا تھا اور اس کے ساتھ محسن راؤ تھا۔ وہ خود کو سنبھال نہیں سکی، تیزی سے کرسی سے اٹھ کر ان کے پاس آنے لگی تو کالے چراغ نے یہ کہا، سنبھل کر، کہیں چائے وفات میں گر نہ جانا۔ تانیہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی اور آرام سے پتھر سے نیچے اتر کر ان دونوں کے پاس آئی۔ تانیہ تم ٹھیک ہو؟ تم یہاں پر کیسے پہنچی؟ تبھی محسن راؤ بولا، بھائی آپ ٹھیک ہے نا؟ میں بہت پریشان تھی، آپ بکا کی قید سے کیسے باہر آئے؟ سب کچھ بتا دوں گا۔ تبھی کالے چراغ نے یہ کہا، یہ صرف بکا کی قید سے باہر ہی نہیں آیا، تمہارے بھائی کے چہرے پر جو دیمک لگی تھی وہ بھی ٹھیک ہو چکی ہے۔ ہاں بھائی، میں نے تو اس چیز پر غور ہی نہیں کیا، اپنا چہرہ دکھائے مجھے۔ تبھی محسن راؤ نے اسے اپنا چہرہ دکھایا۔ تانیہ بہت خوش ہوئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ تبھی کالے چراغ نے یہ کہا، اب زیادہ دیر یہاں پر رکنا
مناسب نہیں, ہمیں فوراً سے خواب محل واپس جانا ہوگا. تم دونوں بہن بھائی میرے دونوں ہاتھوں کی طرف آ جاؤ. محسن راؤ دائیں اور تانیہ بائیں ہاتھ پر آ گئی. تبھی اس نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا, اپنی آنکھیں بند کر لو, جب تک میں نہ کہوں آنکھیں مت کھولنا. دونوں بہن بھائیوں نے آنکھیں بند کر لیں. ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں. تبھی ایک دم سے ان کی آنکھ کھلی تو لوگوں نے خود کو خواب محل کے اسی کمرے میں پایا. تبھی تانیہ نے چونک کر کہا, یہ تو وہی کمرہ ہے جہاں پر میں آئی تھی. کالے چراغ نے کہا, ہاں بالکل یہ وہی کمرہ ہے. محسن راؤ نے پوچھا, تانیہ تم پہلے بھی آ چکی ہو؟ جی بھائی, جب میں آپ کے لیے اس دنیا میں آئی تھی تو آپ کی جھونپڑی میں جانے سے پہلے مجھے انہوں نے روک لیا تھا اور آپ کے بارے میں آپ کی ساری کہانی بتانی چاہی تھی. تب میں نے اسی کمرے میں قیام کیا تھا. تبھی کالے چراغ نے کہا, اب تم دونوں بہن بھائی آرام سے بیٹھو. کالے چراغ نے تانیہ سے پوچھا, تانیہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ کنویں میں گرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تبھی تانیہ نے کہنا شروع کیا, جیسے ہی راکال نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا میں نے اونچا اونچا چلانا شروع کر دیا. میرا شور سن کے کنویں کی مخلوق جاگ گئی. کنویں کی مخلوق نے جب دیکھا کہ باہر راکال کے شیطانی کہہ کے گونج رہے ہیں اور اندر اس معصوم لڑکی کو گرا دیا گیا ہے جس کا کوئی قصور نہیں, تو کنویں کی مخلوق نے مجھے اس ابلتے ہوئے لاوے میں گرنے سے بچا لیا اور اٹھا کر مجھے کسی اور وادی میں پہنچا دیا. وہ ایک کاشکن بادشاہ کی وادی تھی, اس کا سونے کا محل تھا. بھائی میں وہیں پر تھی. وہاں پر اس کا بیٹا ایک بہت بڑی جادوگرنی کاوری کی شہر میں قید تھا. وہ 2 سال سے سو رہا تھا کیونکہ اس نے جرم کیا تھا کاوری کی بیٹی صابری سے پیار کرنے کا, تو اس کو قید کر دیا گیا. اس کا شہر توڑنے کے لیے میں نے مدد کی کیونکہ کاشکن نے 10 انسان 3 مورتی کے آگے پیش کیے تھے. 10 کے 10 انسان 3 مورتی نے مار دیے تھے. میں وہ واحد انسان تھی جس کی مدد دادا عظیم نے کی. دادا عظیم مجھے خواب میں ملے تھے. دادا عظیم نے مجھے ایک منتر بتایا تھا, کچھ کلمات بتائے تھے جن کو پڑھنے سے میری زبان بند ہو گئی تھی اور میں نے 3 مورتی کی کہانیاں بنا بولے سن لی. پھر 3 مورتی نے اپنا وعدہ پورا کیا اور کاشکن کا بیٹا راشمون کے اوپر جو سحر تھا وہ ٹوٹ گیا, وہ زندہ ہو گیا. تبھی میں نے اسے یہ کہا کہ مجھے واپس جانا ہے, تو کاشکن نے یہ کہا کہ کنویں کی مخلوق تمہیں صرف چائے وفات سے باہر نکال سکتی ہے, اس سے آگے نہیں. اس طرح میں یہاں پر پہنچی. دیکھیں بھائی, انہوں نے مجھے ہیرے کا ہار بھی تحفہ دیا اور اتنا خوبصورت لباس بھی, لیکن بھائی آپ کیسے بچے؟ تبھی ساری کہانی محسن راؤ نے سنائی کہ کیسے بقا نے کالے چراغ سے شادی کرنے سے انکار کر کے خودکشی کر لی اور اس کے بعد راکال نے کالے چراغ کے سردار کولانا پر حملہ کیا اور وہاں سے فرار ہونا چاہا. تبھی سردار کولانا کے کارندوں نے اس کو پکڑ کر دیوا کالی کے آگے پیش کیا اور دیوا کالی نے اسے رفیق کر دیا. وہ دونوں بہن بھائی اس دنیا سے جہنم وصال ہو گئے. بھائی آپ کیسے بچ گئے؟ بس مجھے بھی راکال نے دھوکہ دیا تھا. یہ کہا تھا کہ سونٹنی پر سوار ہو جاؤ اور وہ تمہیں تمہاری دنیا میں پہنچا دے گی, لیکن وہ بھی ایک اس کا چھل تھا. اس نے مجھے وہاں پر پہنچا دیا جہاں پر بقا کی سیال تھا. وہ ایک چاندی کے گاگر میں بند تھا. میں نے اس کو خزانہ سمجھ کر جیسے اس کا کپڑا اٹھایا تو اس میں سے لاکھوں شہد کی مکھیوں نے میرے اوپر حملہ کر دیا. شاید وہ مجھے کھا جاتی اگر اس وقت یہ اور ان کے سردار کولانا وہاں پر نہ پہنچتے. کالے چراغ اور سردار کولانا نے اپنی عقل مندی سے مجھے بچا لیا اور جیسے ان لوگوں نے راکال کی گاگر کھولی, ان کالی مکھیوں نے سرخ مکھیوں کو مار دیا اور میرے اوپر سے سارا شہر ٹوٹ گیا. میرے چہرے کی لگی دیمک بھی ٹھیک ہوگی. بھائی جو ہوتا ہے بہت اچھے کے لیے ہوتا ہے. تبھی لوگوں نے کالے چراغ سے یہ کہا, ہم آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم اس چیز کے لیے غم زدہ ہیں کہ آپ کا دل ٹوٹا ہے. بقا نے آپ کو اپنانے سے انکار کر دیا. آپ جو بھی ہیں بہت اچھے دل کے ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری دنیا میں پہنچا دیں. جیسے ان دونوں نے یہ بات کی, کالا چراغ بہت سنجیدہ ہو گیا. اس کے چہرے کے خد و خال ہی بدل گئے. تبھی وہ فوراً سے اٹھا اور کمرے کے اسی دروازے سے باہر نکل گیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا بنا کوئی بات کیے, بنا جواب دیے. دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگ گئے. کیا ہم نے کوئی غلط بات کر دی؟ بھائی کیا ان کو برا لگا جو ہم نے جانے کی بات کی؟ آخر ہم اس دنیا میں تو نہیں رہ سکتے نا. اب ہم بہن بھائی مل گئے ہیں. جس مقصد کے لیے میں آئی تھی وہ پورا ہو گیا ہے. اب ہمیں اپنی دنیا میں تو جانا ہی ہوگا. بھائی اب ہم کیسے جائیں گے اگر یہ یہاں سے چلے گئے تو؟ محسن راؤ نے کہا, کچھ نہیں ہوگا, صبر کرو. مجھے یقین ہے کہ ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے. یہ بہت اچھے دل کا ہے. بے شک یہ
انسان نہیں، دوسری مخلوق ہے، لیکن اس نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ واپس آئے گا۔ تبھی موسی راؤ نے کہا آؤ تانیہ اس کمرے سے باہر چل کر باہر باغ میں بیٹھتے ہیں۔ کالے چراغ نے یہ کہا ہے کہ ہم باغ کی طرف جا سکتے ہیں۔ تبھی وہ دونوں بہن بھائی ٹہلتے ہوئے باغ میں آ گئے۔ وہاں پر بیٹھ کر موسی راؤ نے تانیہ سے پوچھنا چاہا تانیہ تمہارا نام کس نے رکھا تھا؟ بھائی میرا نام ترکش تھا اور میرا نام ہمارے دادا جی کی فرمائش پر رکھا گیا تھا۔ دادا جی کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ اگر ان کی بیٹی ہوگی تو اس کا نام ترکش ہوگا، لیکن دادا کی تو کوئی بیٹی ہوئی نہیں، صرف ہمارے بابا اور چچا ہی تھے۔ تو پھر جب میں پیدا ہوئی تو بابا کو دادا کی خواہش یاد تھی، اس لیے میرا نام ترکش رکھا گیا۔ لیکن دیکھے نا عجیب قسمت پائی میں نے بھی، اس نام سے تو میں جانی ہی نہیں گئی۔ جب بابا نے مجھے اپنے دوست رحمت علی کے پاس بھیج دیا تھا تو وہاں پر ان لوگوں نے میرا نام ترکش سے تانیہ کر دیا۔ تب سے دنیا مجھے تانیہ کے نام سے ہی جانتی ہے۔ بھائی میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ بولو کیا بات ہے؟ اس وقت میں آپ کو نہیں بتا سکتی کیونکہ میں جانتی تھی کہ آپ بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا تھے، آپ پہلے ہی زندگی کا عذاب جھیل رہے تھے۔ اگر اس وقت میں آپ کو وہ خبر سنا دیتی تو شاید آپ ٹوٹ جاتے، لیکن بھائی میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، آپ کو وہ بات صبر سے سننی ہوگی۔ تانیہ جتنے عذاب میں جھیل کر آیا ہوں، یقین مانو میرا دل پتھر کا ہو گیا ہے۔ بڑی سے بڑی بات بھی اب سننے کی ہمت ہے مجھ میں، تم بلا جھجک کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ بھائی جب آپ کو قید کر لیا گیا تھا، جب آپ اغوا ہو گئے تھے تو 3 ماہ بھی امی زندہ نہیں رہ سکی، وہ آپ کے جانے کا دکھ برداشت نہیں کر سکی اور آپ کو یاد کرتی کرتی وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اس وقت بھی ان کے سینے کے اوپر آپ کی تصویر تھی، وہ ہر وقت آپ کو ڈھونڈتی رہتی تھی۔ اس کے بعد بابا بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ بابا کو کیا ہوا تانیہ؟ بابا کو قتل کروا دیا گیا تھا۔ کیا مطلب بابا کو قتل کر دیا تھا؟ کس نے قتل کیا تھا اور کون کرے گا؟ جس نے آپ کی زندگی برباد کی، جس نے میری زندگی برباد کی، جس نے ہماری ماں کی زندگی برباد کی۔ ہمارے چچا راؤ احمد علی نے ہی ہمارے بابا کو جائیداد کے پیچھے قتل کیا تھا۔ تبھی موسی راؤ غصے سے بولا اب اس کی خیر نہیں، اس کا تو آخری وقت شروع ہو چکا ہے، مجھے صرف اس دنیا میں واپس جانے دو، دیکھو میں اس سے اپنی تباہی کا بدلہ کیسے لیتا۔ بھائی اس کو بالکل بھی مت چھوڑیے گا، مجھے اس کے نام سے بھی نفرت ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کو اتنی سزا ملے کہ وہ عبرت کا نشانہ بن جائے۔ بس تانیہ تم پریشان نہ ہو، دیکھتی جاؤ میں اس کا کرتا کیا ہوں۔ تبھی کالا چراغ ایک درخت کے پیچھے سے نمودار ہوا اور کہنے لگا ارے بھائی کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، مجھے دیکھ لیں گے۔ تبھی دونوں نے ہنس کر یہ کہا نہیں نہیں، ہم آپ کے بارے میں نہیں کچھ اور بات کر رہے تھے، آخر آپ کہاں چلے گئے تھے بنا بتائے؟ ہم لوگ تو ڈر گئے، ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ نہیں نہیں تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، تم لوگوں نے جانے کی بات کی تو مجھے اپنے سردار سے اجازت لینی تھی، میں اپنے سردار کولانا کے پاس گیا تھا کہ تم لوگوں کو تمہاری دنیا میں واپس بھیجنے کی اجازت طلب کروں۔ دونوں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو کیا اجازت مل گئی؟ ہاں بالکل اجازت مل گئی ہے، آج رات ہی تم لوگ یہاں سے نکلو گے، چلو اٹھو اپنے کمرے میں آؤ، کچھ کھا لو، اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کرو، آج رات ہم لوگ چلے جائیں گے۔ تبھی دونوں بہن بھائی اٹھ کر کمرے میں آئے، میز کے اوپر کھانا لگا ہوا تھا۔ دونوں نے کہا ہمیں بھوک نہیں ہے، آخر تم لوگوں نے اتنی باتیں کی کہ تم لوگوں کا پیٹ بھر گیا، بس کچھ ماضی کی تلخ یادیں تھیں جن کی وجہ سے بھوک مر گئی۔ ٹھیک ہے تم دونوں انتظار کرو، شام ڈھلتے ہی میں آؤں گا اور تم دونوں طے کر لو کہ تم لوگوں کو اپنی دنیا میں واپس کیسے جانا ہے، یا تم دونوں کو ایک ساتھ جانا ہے یا الگ الگ جانا ہے اور کس کس مقام پر جانا ہے، یہ سب ڈیسائیڈ کر کے رکھو، میں شام کو آؤں گا۔ یہ کہہ کر کالا چراغ ان سے اجازت لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد دونوں بہن بھائی آپس میں بات کرنے لگے، بھائی آخر کیسے جایا جائے؟ میں تو یہ چاہتی ہوں آپ کو اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں، میں اب رسک نہیں لے سکتی، اگر آپ اکیلے گئے تو مجھے ڈر رہے گا کہیں یہ مجھے قید نہ کر لے۔ نہیں تانیہ، یہ ایسی مخلوق نہیں ہے، اس نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، بے شک بقا اس کی نہیں ہو سکی لیکن اس شخص نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، ہمیں اس پر یقین کرنا ہوگا۔ اگر ہم دونوں اکٹھے گئے تو ہم لوگ جواب نہیں دے سکیں گے، اور جو کچھ ہم پر بیتی ہے اگر وہ بات ہم نے دنیا والوں کو بتائی تو ہم محض مذاق بن جائیں گے، لوگ ہمیں پاگل سمجھیں گے۔ تو یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ میں لاہور جاؤں گا اور تم کراچی پہنچو گی۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسے آپ مناسب سمجھیں، لیکن ہمیں وقت کی نزاکت کے ساتھ مل کر یہ بات کرنی ہوگی کہ وہاں جا کر ہم کیا بتائیں گے۔ اس بات کی فکر مت کرو، تم مجھ سے اجنبی ہوگی اور میں تم سے، مجھے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ تم وہاں پہنچی اور تمہیں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ میں وہاں پہنچاؤں۔ جی بھائی میں سمجھ گئی۔ تبھی دونوں بہن بھائیوں نے کچھ دیر آرام کیا۔ اچانک تانیہ کی آنکھ کھلی تو شام ہو چکی تھی۔ تانیہ نے اپنے بھائی کو اٹھایا، دونوں نے کھانا کھایا۔ ابھی
سورج ڈھلا ہی تھا، شام ڈھلی ہی تھی، اندھیرا چھایا ہی تھا کہ کالا چراغ آیا اور آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں بالکل خالی خالی تھیں، اجاڑ نظریں۔ تبھی دونوں نے پوچھا، سب خیر تو ہے نا؟ آپ بہت پریشان ہیں۔ تبھی کالے چراغ نے یہ کہا، وقت رخصت جو ہے، وقت جدائی جو ہے، اس لیے پریشان ہوں۔ تم دونوں کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ یقین مانو مجھے تم دونوں بہت اچھے لگے، تم دونوں سے بہت انس ہو گیا۔ تانیہ نے یہ کہا، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے۔ آپ جو بھی ہیں بہت اچھے دل کے ہیں۔ بقا بہت بدقسمت تھی جو آپ کا اتنا اچھا دل نہیں پہچان سکی۔ تبھی کالے چراغ نے یہ کہا، بس اسی طرح سے مجھے ہمیشہ اچھے لفظوں میں یاد رکھیے گا۔ تانیہ نے اپنے گلے سے چمکتا ہوا ہیرے کا ہار اتارا اور کالے چراغ کے آگے بڑھا کر کہنے لگی، اسے تحفتاً قبول کیجیے، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ تبھی کالے چراغ نے یہ کہا، نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس مجھے اچھے لفظوں میں یاد رکھنا۔ کیا تم لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ کیسے جانا ہے؟ تبھی دونوں بہن بھائیوں نے اپنا منصوبہ بتایا۔ تبھی کالے چراغ نے موسی راؤ کو کپڑوں کا ایک بیگ دیا اور کہا کہ تم تیار ہو جاؤ، پہلے میں تمہیں چھوڑوں گا، اس کے بعد میں تانیہ کو چھوڑوں گا، ٹھیک ہے نا تانیہ؟ تبھی موسی راؤ نے کہا، ٹھیک ہے۔ تبھی وہ اپنی بہن سے ملا اور کہنے لگا، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، ڈرنا مت، تم خیریت سے آؤ گی۔ ٹھیک ہے بھائی، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ ہم دونوں کو خیریت سے ہی پہنچائے گا، آپ خیریت سے جائیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ تبھی موسی راؤ نے کالے چراغ کا ہاتھ پکڑا اور وہ دونوں اسی کمرے کے دروازے سے باہر نکل گئے۔ کافی دیر گزر گئی۔ تانیہ کھڑکی پر گئی اور پردہ ہٹا کر آسمان دیکھنے لگی۔ باہر تاروں بھرا آسمان تھا، رات تھی لیکن اور کوئی بھی نہیں تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھلا اور کالا چراغ اندر آیا۔ وہ بہت زیادہ پسینے سے بھرا ہوا تھا اور اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ تانیہ نے پوچھا، سب خیریت ہے نا؟ آپ تو بہت زیادہ پسینے سے بھرے ہوئے ہیں۔ بھائی پہنچ گئے؟ اس نے یہ کہا کہ نہیں، یہ پسینہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہاں تمہارا بھائی پہنچ گیا ہے، چلو اب تمہاری باری ہے، اپنا بیگ اٹھاؤ۔ تانیہ نے بیگ اٹھایا تو کالے چراغ نے یہ کہا، میرے پاس آؤ۔ اس کے پاس گئی، میرا ہاتھ تھامو۔ تانیہ نے ہاتھ تھام لیا۔ اوپر چھت کی طرف دیکھو۔ تانیہ نے دیکھا تو اوپر کمرے کا چھت تھا۔ کالے چراغ نے پوچھا، کیا نظر آ رہا ہے؟ تانیہ نے کہا، چھت۔ اچھا دوبارہ دیکھو۔ تانیہ نے پھر دیکھا، تاروں بھرا آسمان۔ کالے چراغ نے تیسری بار کہا، اب دیکھو۔ تانیہ نے اوپر دیکھا تو گھپ اندھیرا تھا۔ گھپ اندھیرے میں آتے ہی تانیہ کو ایک جھٹکا لگا اور کالے چراغ کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ تانیہ اس کو آوازیں دے رہی تھی، آپ کہاں پر ہیں؟ میں کہاں پر ہوں؟ لیکن وہ وہاں پر ہوتا تو جواب دیتا۔ تانیہ اندھوں کی طرح ہوا میں ہاتھ چلا رہی تھی، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ کو ہاتھ تک نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی تانیہ نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو سامنے ایک دروازہ تھا جس میں سے چابی کا سوراخ نظر آ رہا تھا۔ تانیہ کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑی، وہ ٹٹولتی ہوئی اس دروازے کے پاس پہنچی۔ اس نے پہچان لیا، یہ وہی کالی دیواروں والا کمرہ تھا جہاں سے وہ گئی تھی۔ تانیہ اپنے گھر کراچی واپس پہنچ چکی تھی۔ تانیہ بہت خوش تھی۔ تانیہ نے اپنے دل کو سنبھالا، کمرے میں بہت زیادہ سردی تھی، شاید باہر کا موسم بدل چکا تھا۔ تانیہ جب یہاں سے گئی تھی تو بارشیں ہو رہی تھیں، برسات کا موسم تھا، شاید بارشیں اتنی زیادہ ہوئی ہیں کہ سردی کا موسم آ گیا ہے۔ تانیہ نے کمرے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا۔ تانیہ کا جسم ایک دفعہ پھر خوشی میں جھوم اٹھا کہ شکر ہے کمرے کا دروازہ کھلا ہے، باہر سے کسی نے اس کو قفل نہیں کیا۔ تبھی تانیہ نے دروازہ کھولا، باہر کوئی بھی نہیں تھا، برآمدے کی لائٹ جل رہی تھی، بالکل سناٹا تھا، شاید سب سو چکے ہوں گے۔ آخر میں کہاں جاؤں گی؟ یقیناً خالہ فرزانہ نے میرے کمرے پر تو تالا لگوا دیا ہوگا اور چابی بھی خالہ فرزانہ کے پاس ہوگی، پھر میں کہاں جاؤں؟ اب تو مجھے خالہ فرزانہ کے پاس ہی جانا ہوگا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ رات کا کون سا پہر چل رہا ہے، آخر باہر کیا ٹائم ہے۔ جو بھی ہے اب یہاں سے تو نکلنا پڑے گا، اتنی دیر اب یہاں پر تو نہیں کھڑی رہ سکتی نا۔ تبھی تانیہ نے ایک دو گہرے سانس لیے، کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر آئی، دروازہ بند کر کے لمبے لمبے 3-4 سانس لیے۔ جیسے اس نے خالہ فرزانہ کے کمرے کی طرف دیکھا، اس کی حیرت سے آنکھیں کھل گئی۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور کمرے کی لائٹ بھی جل رہی تھی۔ اتنی شدید سردی میں خالہ کے کمرے کا دروازہ کیوں کھلا ہے اور لائٹ بھی جل رہی ہے؟ مجھے چل کر دیکھنا چاہیے۔ جیسے ہی تانیہ تھوڑی سی آگے بڑھی تو خالہ فرزانہ اپنے بیڈ پر بیٹھی چھت کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں اوپر تھیں اور ان کے ہاتھ میں ناول تھا، شاید ناول پڑھتے پڑھتے کسی گہری سوچ میں تھی۔ خالہ فرزانہ کا سر کمرے کی طرف تھا،
جیسے ہی تانیہ نے تھوڑا سا دروازہ کھولا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا۔ خالہ فرزانہ نے کہا دردانہ تم نے میری کافی میں بہت زیادہ چینی ڈال دی ہے، اتنی چینی تو میں نہیں پیتی نا، تمہیں پتہ ہے نا۔ اب تانیہ چاہتی تھی کہ جلدی سے خالہ فرزانہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے اور انہیں سرپرائز دے۔ جیسے ہی تانیہ آگے بڑھی اس نے خالہ فرزانہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ خالہ فرزانہ کو پتہ تھا دردانہ یہ مذاق کرنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ خالہ فرزانہ نے جلدی سے ہاتھ ٹٹولے۔ خالہ فرزانہ پہچان گئی یہ کومل ہاتھ تانیہ کے تھے۔ تبھی خالہ بولی میری جان تم آ گئی۔ تبھی تانیہ نے کہا خالہ آپ نے مجھے پہچان لیا؟ کیسے نہیں پہچانوں گی۔ تبھی خالہ فرزانہ نے جلدی سے بیڈ پر بیٹھ کر تانیہ کو اپنے گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں تمہیں یاد کر رہی تھی، میں اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ تم واپس آ جاؤ۔ دیکھیں خالہ آپ نے یاد کیا اور میں آ گئی۔ آخر تم کہاں چلی گئی تھی تانیہ بنا بتائے؟ اگر وہ خط ہمیں نہ ملتا تو پتہ نہیں ہم کیا سے کیا سوچ لیتے۔ خالہ اب تو آ گئی ہوں نا۔ خالہ دردانہ کہاں پر ہے؟ دردانہ کافی لینے گئی تھی، ابھی تک آئی نہیں، آتی ہی ہوگی۔ خالہ اس سے پہلے کہ وہ آ جائے مجھے جلدی سے باتھ روم میں چھپا دے یا اپنے لحاف میں باہر نکل آؤں گی۔ نہیں ایسے تو وہ ڈر کے بے ہوش ہو جائے گی کہ تم ایک دم سے کہاں سے آ گئی۔ ٹھیک ہے خالہ پھر میں باتھ روم میں چھپتی ہوں، وہ جیسی کافی لے کر آئے گی اس کو کہیے گا کہ وہ سونے چلی جائے، پھر میں باہر آ جاؤں گی، پھر سوچتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے۔ خالہ فرزانہ زمانہ شناس اور موقع پرست عورت تھی، وہ جانتی تھی کہ کیسے بات کی نزاکت کو کنٹرول کرنا ہے۔ تبھی خالہ نے یہ کہا کہ جاؤ جلدی سے باتھ روم میں چلی جاؤ، یہ میری گرم شال بھی لے لو۔ خالہ میرے لیے بھی چائے چھوڑیے گا۔ ہاں ہاں تمہارے لیے بھی کافی رکھ دوں گی، اب جاؤ۔ جیسے ہی تانیہ باتھ روم میں گئی اسی وقت دردانہ کمرے میں آ گئی اور آ کر کہنے لگی بی بی یہ آپ کی کافی۔ ہاں دردانہ میں یہی کہنے لگی تھی کہ پہلے تم نے کافی میں بہت چینی تیز کر دی تھی، شکر ہے تم اٹھا کر لے گئی۔ بی بی آج مجھے تانیہ بی بی بہت یاد آ رہی ہیں، کاش وہ ہوتی، انہیں میرے ہاتھ کی کافی بہت پسند ہے۔ ہاں ہاں دردانہ کیوں پریشان ہوتی ہو، اللہ پر یقین رکھو، وہ ضرور آئے گی، مجھے پورا بھروسہ ہے۔ جی بی بی بالکل۔ اچھا دردانہ افضل میاں پتہ نہیں کب آئیں گے، وہ شادی میں گئے ہوئے، اسے دیر ہو جائے گی، جب آئے گا تو میں تمہیں جگا لوں گی، تم جاؤ جا کر سو جاؤ۔ تبھی دردانہ نے یہ کہا جی بی بی ٹھیک ہے آپ کمرہ بند کر لیجیے۔ ہاں ہاں میں بند کر لوں گی، جاؤ۔ جیسے ہی دردانہ گئی خالہ فرزانہ نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ لاک کیا اور باتھ روم کا دروازہ لاک کر کے کہنے لگی تانیہ باہر آ جاؤ، دردانہ چلی گئی ہے۔ جیسے ہی تانیہ باہر آئی خالہ فرزانہ نے کہا آؤ ادھر بیڈ پر بیٹھو اور یہ لو کافی پیو۔ خالہ آپ نہیں پیے گی؟ نہیں بالکل بھی نہیں پیوں گی، اب میری بیٹی پیے گی یہ کافی۔ شکر ہے تم واپس آ گئی۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں انٹری کا سین کیسے بنائے؟ تم افضل کو تو جانتی ہو نا، بال کی کھال نکال لیتا ہے۔ ویسے تانیہ ایک بات بتاؤ تم کس کمرے سے آئی ہو؟ خالہ اسی کمرے سے، اسی بند کمرے سے جس کے ہینڈل پر تعویذ ہے۔ ہاں خالہ غائب بھی وہیں سے ہوئی تھی۔ ہاں خالہ ٹھیک ہے خالہ اس سے آگے میں کچھ نہیں بتا سکوں گی۔ ہاں ہاں مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بعد میں کریں گے یہ باتیں، ابھی مجھے یہ بتاؤ کہ گھر میں تمہارے آنے کا سین کیسے بنائے؟ تبھی تانیہ نے کہا خالہ ایک کام کرتے ہیں، میں باہر کرسی رکھ کے پاس والے پلاٹ میں کود جاؤں گی اور اس کے بعد آپ کرسی وہاں سے ہٹا لیں گی، تبھی میں گیٹ پر بیل بجاؤں گی۔ جیسے ہی دردانہ یہ سمجھے گی کہ افضل بھائی آئے ہیں اور وہ دروازہ کھولے گی باہر میں ہوں گی، اس طرح دردانہ کو یقین ہو جائے گا کہ میں گھر آ چکی ہوں، پھر افضل بھائی آئیں گے تو وہ ان کو بھی بتا دے گی، اس طرح میری انٹری کا سین تو کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ اسی طرح سے پریٹینڈ کریں کہ جیسے آپ نے مجھے ابھی دیکھا ہے، آپ یہ بالکل بھی ظاہر مت ہونے دینا کہ میں پہلے آ چکی ہوں۔ ہاں ہاں تانیہ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے پھر ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، اس سے پہلے افضل بھائی آ جائیں۔ خالہ ویسے وہ کہاں گئے ہیں؟ ہاں میں تمہیں بتانا ہی بھول گئی، اس کے دوست کی بہن کی شادی تھی، وہ وہاں پر گیا ہے، بس تھوڑی دیر میں آ ہی جائے گا۔ تبھی تانیہ جلدی سے باہر نکلی۔ خالہ فرزانہ نے یہ کہا جو میری کرسی باہر رکھی ہوتی ہے برآمدے میں وہی اٹھا لو۔ تانیہ نے کہا خالہ شال، تبھی خالہ فرزانہ نے یہ کہا شال مت لے کر جانا، اگر شال لے کر جاؤ گی تو دردانہ پوچھے گی گھر کی شال تمہارے پاس کیسے آئی؟ ہاں خالہ یہ بات تو ہے، مجھے بہت ٹھنڈ لگے گی، 2-3 منٹ کی بات ہے، تم جاؤ جلدی سے۔ ٹھیک ہے خالہ میں جا رہی ہوں۔ جیسے ہی خالہ فرزانہ دروازے میں کھڑی ہوئی تانیہ نے جلدی سے کرسی رکھی، دیوار چھوٹی تھی، وہاں سے پھلانگنا اور دوسری طرف کودنا مشکل نہیں تھا، تبھی تانیہ نے جلدی سے چھلانگ لگائی۔ خالہ فرزانہ نے کرسی اٹھا کر بڑی احتیاط سے دوبارہ اسی جگہ پر رکھ دی، تبھی ایک دم سے گیٹ بیل بجی اور اس کے بعد زور زور سے کسی نے گیٹ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ دردانہ اپنے کمرے میں جا کر سو چکی تھی کیونکہ وہ افضل بھائی کے انتظار میں ہی جاگ رہی تھی۔ جب خالہ فرزانہ نے یہ کہا کہ وہ دیر سے آئے گا تو دردانہ سو گئی۔ اب کافی دیر سے گیٹ بج رہا تھا،
دردانہ تو جیسے گھوڑے بیچ کر سو گئی تھی۔ خالہ فرزانہ نے جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دردانہ آنکھیں ملتی ہوئی جاگی اور کہنے لگی جی بی کی بچی، جاؤ دروازہ کھولو، افضل آیا ہے۔ جی میں ابھی کھولتی ہوں۔ اس نے اپنے تکیے کے نیچے سے چابی اٹھائی اور بھاگتی ہوئی گیٹ پر گئی اور کہنے لگی کون؟ تبھی کانپتی ہوئی آواز میں تانیہ نے کہا دروازہ کھولو۔ دردانہ پہچان نہیں پائی کیونکہ تانیہ کی آواز سردی سے کپ کپا رہی تھی۔ کون ہے آپ؟ تبھی تانیہ نے کہا دردانہ دروازہ کھولو، میں تانیہ ہوں۔ کیا تانیہ بی بی؟ آپ؟ خوشی کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس سے تالے میں چابی لگ ہی نہیں رہی تھی۔ جلدی کرو دردانہ، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ جیسے کیسے کر کے اس نے دروازہ کھولا۔ وہ اپنی حیثیت جانتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ تانیہ کے گلے لگے۔ وہ تانیہ کو اپنے سامنے دیکھ کر پاگلوں کی طرح بکھلا اٹھی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو تانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی بی بی آپ کہاں چلی گئی تھی؟ شکر ہے آپ واپس آ گئی۔ پیچھے خالہ فرزانہ تھی۔ کیا تانیہ تم آ گئی؟ خالہ نے بھی اس طرح سے ایکٹنگ کی جیسے پہلی دفعہ تانیہ کو دیکھ رہی ہیں۔ تبھی بھاگتی ہوئی تانیہ ان کے گلے سے لگی، وہ بھی رونے لگی۔ تبھی خالہ فرزانہ تانیہ کے لیے کمرے میں آ گئی۔ دردانہ بھی آئی اور کہنے لگی بی بی شکر ہے آپ آ گئی، ہم نے آپ کو بہت یاد کیا، ابھی بھی یاد کر رہے تھے۔ دیکھو دردانہ تانیہ کانپ رہی ہے، جلدی سے جاؤ کافی بنا کر لاؤ، اور سنو ایک انڈا بھی بوائل کر لینا، اسے سردی لگ رہی ہے۔ جی بی بی ابھی گئی اور ابھی آئی۔ جیسے دردانہ باہر نکلی اتنے میں افضل بھی آ گیا۔ دوبارہ سے گیٹ بیل بجی، لگتا ہے افضل صاحب آ گئے ہیں۔ تبھی دردانہ بھاگتی ہوئی آئی، میں پہلے گیٹ کھول لوں پھر کافی بناتی ہوں۔ خالہ فرزانہ نے کہا ٹھیک ہے جلدی سے جاؤ۔ ابھی وہ دونوں آپس میں باتیں کر ہی رہی تھیں، اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ رات کے 11 بجے کا ٹائم تھا۔ جیسے فرزانہ نے فون اٹھایا تو عامر تھا۔ عامر بہت خوش تھا۔ عامر نے کہا فرزانہ میں اتنا خوش ہوں کہ تمہیں بتا نہیں سکتا، بہت بڑی خوشی کی خبر ہے۔ تبھی خالہ فرزانہ نے پوچھا کیا ہوا؟ پرنسپل لگ گئے ہو؟ نہیں، اپنا محسن واپس آ گیا ہے۔ کون محسن؟ محسن راؤ، تانیہ کا بھائی۔ کیا؟ تبھی اس نے بتایا محسن واپس آ گیا۔ تانیہ نے اشارہ کیا کہ میرا مت بتانا۔ تبھی خالہ فرزانہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بہت خوشی کی خبر بتائی۔ تبھی انکل عامر نے پوچھا کیا تانیہ کا کچھ پتہ چلا؟ جس پر خالہ فرزانہ نے کہا نہیں ابھی تو نہیں، دعا مانگو وہ بھی آ جائے گی، مجھے یقین ہے اگر محسن آ گیا تو تانیہ بھی آ جائے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے پھر بات ہوتی ہے، یہ کہہ کر انہوں نے فون رکھ دیا۔ دوسری جانب جیسے ہی دردانہ نے گیٹ کھولا تو دردانہ کو خوشی کے مارے اس طرح سے اچھلتے دیکھ کر افضل بھائی کو تھوڑا سا تجسس ہوا اور وہ کہنے لگے دردانہ خیر تو ہے؟ تم بڑی خوش لگ رہی ہو۔ جی صاحب بہت بڑی خوشخبری ہے، تمہارے چہرے کو دیکھ کر تو ایسے لگ رہا ہے جیسے تمہارا پرائز بانڈ لگ گیا ہے۔ نہیں صاحب اس سے بھی بڑی خوشخبری ہے۔ اچھا کہاں ہے خوشخبری؟ بتاؤ تو صحیح۔ آپ بڑی بی بی کے کمرے میں جائیں اور جا کر خود ہی خوشخبری کو دیکھ لیں۔ اچھا تو یہ بات ہے، چلو ٹھیک ہے پھر میں خالہ کے کمرے میں ہی جاتا ہوں۔ جیسے ہی افضل خالہ فرزانہ کے کمرے کے پاس آیا، اس نے کمرے کے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ کھل گیا۔ جیسے ہی اندر گیا تو لحاف میں تانیہ بیٹھی تھی۔ تانیہ کو دیکھ کر افضل کے ہوش اڑ گئے۔ تانیہ آپ کب آئیں؟ تبھی خالہ فرزانہ نے کہا یہ ابھی آئی ہے۔ ابھی دردانہ نے دروازہ کھولا۔ آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ اگر آپ کا خط نہ ملتا تو ہم پولیس میں جانے والے تھے۔ جی بھائی میں واپس آ گئی، آپ ٹھیک ہے نا؟ تبھی تھوڑی ہی دیر کے بعد دردانہ کافی اور انڈا لے کر آ گئی اور افضل کے لیے بھی کافی لے کر آئی۔ تب ان لوگوں نے کافی پی اور افضل پوچھنے لگا آخر آپ کہاں چلی گئیں، کچھ بتائیں گی؟ تبھی تانیہ نے کہا جی ضرور بتاؤں گی۔ خالہ فرزانہ نے کہا افضل ابھی تو یہ آئی ہے، ابھی اس کو آرام کرنے دو، اب آ گئی ہے تو ضرور بتائے گی۔ سنو ایک اور خوشخبری بھی ہے خالہ، ان کے آنے سے بڑی اور کیا خوشخبری ہوگی؟ اس کا بھائی محسن بھی واپس آ گیا۔ ارے واہ خالہ، آج تو بڑا اچھا دن ہے، ہمیں تو خوشخبریوں پر خوشخبریاں ہی مل رہی ہیں۔ ہاں بس دیکھ لو، خدا کا شکر ہے میری بیٹی واپس آ گئی۔ تبھی افضل نے کہا تانیہ آپ آرام کریں، انشاءاللہ صبح بات ہوگی۔ تبھی افضل اٹھ کر چلا گیا۔ تانیہ بہت خوش تھی، خالہ فرزانہ کے گلے لگ گئی۔ خالہ میں واپس آ گئی ہوں، خالہ میرا کمرہ بند ہے۔ ہاں تانیہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے کمرے کی روز صفائی کرواتی تھی اور اس کو بند کروا دیتی تھی، چابی میرے پاس ہی ہے، تو دے چابی پھر میں اوپر چلتی ہوں۔ نہیں تو میرے پاس ہوگی۔ اچھا خالہ مجھے چینج کرنا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ تبھی خالہ فرزانہ نے دردانہ کو آواز دی۔ دردانہ آئی تو خالہ فرزانہ نے کہا یہ لو چابی، بی بی کا کمرہ ٹھیک کرو، وہ بھی آ رہی ہیں کپڑے بدلنے۔ تبھی دردانہ نے خوشی سے چابی لی اور اوپر جا کر صفائی وغیرہ کرنے لگی اور ان کے کپڑے سیٹ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد تانیہ اوپر گئی تو کمرے کا دروازہ بند تھا۔ جیسے ہی تانیہ نے دروازہ کھولا سامنے دردانہ بیٹھی تھی۔ ارے دردانہ تم؟ ہاں بی بی آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی، آؤ بیٹھو ادھر میرے پاس، تم تو بالکل باولی ہو۔ بس بی بی میں آپ کو
आंखें भर के देखना चाहती थी तो वहीं पर बैठ जाती। नहीं, वो बड़ी बीबी ने कहा था ना आपका कमरा सेट करना है। बीबी आप कहाँ गई थी? बस ये मैं नहीं बता सकती मैं कहाँ गई थी। बीबी कहीं आप उस काले कपड़ों वाले के साथ तो नहीं गई थी? आखिर एक काम वाली होकर उसने कैसे सही पकड़ा था। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ ना, मैं बराबर आपके कमरे की सफाई करती थी और यहाँ पर आकर आपको महसूस करती थी, आपकी खुशबू भी आती थी। बहुत शुक्रिया दुर्दाना तुम्हारा। अभी बस मैं कपड़े चेंज करने आई हूँ, आज मैं खाला के साथ ही सोऊंगी। जी बीबी, लाए मैं आपके कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। तभी दुर्दाना तानिया के कपड़े इस्त्री करने लगी। कपड़े इस्त्री करते करते तानिया ने पूरे कमरे में देखा। उसकी हर चीज़ वैसे की वैसे ही थी जैसे वो छोड़ कर गई थी। उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि वो 3 माह गुजार कर रही है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी 10 से 15 दिन ही हुए हैं। तभी दुर्दाना ने तानिया को कपड़े दिए। तानिया वॉशरूम में गई, कपड़े चेंज करके बाहर आई और आकर कहने लगी, चलो दुर्दाना अब नीचे चलते हैं, काफ़ी रात हो गई है, मुझे भी सोना है। दुर्दाना ने कहा, जी बीबी, इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी। दुर्दाना अपने कमरे में चली गई। तभी तानिया को ख्याल आया। तानिया ने अपना बैग खोला और काशकन का दिया हुआ हीरे का हार बाहर निकाला, अपनी गर्दन पर लगा कर देखा। वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। तानिया ने इसको जल्दी से अलमारी के लॉकर में रख दिया। तभी उसको राशमोन का दिया हुआ गुलाब का फूल याद आया। वो जैसे उसने बाहर निकाला, वो बिल्कुल तरोताज़ा कली थी। उसने उसको प्यार से सहलाया, अपने बालों में लगाना चाहती थी। तभी उसके कानों में आवाज़ गूंजी, रुको, मैं खुद लगाता हूँ। जैसे ही तानिया ने आवाज़ सुनी, वो राशमून की आवाज़ थी। तानिया ने शीशे में देखा, पीछे पलट कर देखा, कहीं कोई नहीं था। कमरे का दरवाज़ा बंद था, बाथरूम का दरवाज़ा बंद था। फिर राशमून की आवाज़ कहाँ से आई? तानिया थोड़ी सी सहम गई। तानिया ने जल्दी से वो गुलाब का फूल अपने बेड के साइड टेबल पर रखे गुलदान में लगाया और उसके आर्टिफिशियल फूल निकालकर दूसरे गुलदान में लगा दिए और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गई। लिसनर्स, अब अगली एपिसोड इस नॉवल की लास्ट एपिसोड होगी। क्या राशमून तानिया की ज़िंदगी में वापस आ जाएगा या तानिया की ज़िंदगी में आएगा कोई और इंसान? क्या तानिया एक जिन सादे से शादी करेगी? ये सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को देखनी पड़ेगी होशरुबा नॉवल की अगली एपिसोड, जो कि लास्ट होगी और मैं कल ऑन एयर करूँगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को होशरुबा नॉवल कैसा लग रहा है। इंशाल्लाह इसके बाद भी जो नॉवल होगा आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हॉरर उर्दू सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया, हॉरर उर्दू सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।